رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین۔ مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، دل کو ہمت نہیں، لب کو یارا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، ڈھونڈتی ہے تجھے میری جان حزین، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگی، توبہ توبہ نہیں کوئی تجھ سا نہیں، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام، درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہاں بیٹھے تمام حاضرین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، ہم تو آج اے آر وائی کی ٹیریٹری سے باہر ہی نہیں نکلے، بلکہ آج کے ہم عید کے بعد ہی نکلیں گے، تو آج موسم کی کیا صورتحال ہے؟ کچھ کل سے کم ہے گرمی یا وہی سچویشن ہے؟ لیکن آج تو کم ہے تھوڑی سی، آپ کے چہروں سے تو لگ رہا ہے کم ہے۔ ہاں کہہ رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کو دیکھ کر ہم چہرے پر رونق آ گئی۔ اچھا، ان کیا اچھا، روزے میں سچ بولنا اور وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ نہیں، جنرلی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک شعر نہیں ہے ان کے چہرے کو جو دیکھ کے کیا ہے، ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہیں؟ ایسا نہیں ہے، گرمی کم نہیں ہوئی ہے، اچھا، لوڈ شیڈنگ تو کم ہو گئی ہے میرا خیال ہے۔ نہیں، میرے دوست نے مجھے بتایا کل اس کے گھر پہ 22 گھنٹے لائٹ نہیں تھی، تو آج 21.5 گھنٹے نہیں تھی، تو یہ امپروومنٹ شروع ہو گئی ہے، 30 منٹ کی امپروومنٹ، یہ آدھا گھنٹہ میرے خیال ہے رمضان 30ویں روزے تک جو ہے وہ معاملہ بالکل زیرو پر آ جائے، پھر نیا میٹر شروع ہوگا، اس کے بعد زیرو سے سٹارٹ ہو، تو بڑی خراب صورتحال ہے میرا خیال ہے لوڈ شیڈنگ کی بھی۔ بھائی اچھا، آپ کے یہاں نہیں جاتی؟ ان کا علاقہ معلوم کرو بھائی، یہ سارے لوگ آپ کے گھر شفٹ ہو جائیں گے رمضان کے لیے۔
تو بھائی میں وہ ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے نیکی کا جس میں آپ اپیل کرتے ہیں لوگوں سے اور وہ ساری بڑی اچھی بات ہے, لیکن خدا کے لیے آپ اس کیمرے کی طرف دیکھ کے آپ حکومت سے اپیل کر دیں. بہت برا حال ہے, سحری کے وقت لوگ گھروں سے باہر ہوتے ہیں, کوئی ٹائر جلا رہا ہے, کوئی احتجاج کر رہا ہے, سڑک پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, ایک ٹیریبل سچویشن ہے سر لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. شاید آپ کی بات کوئی اثر کرتی ہے. میری وسیم بھائی, میں خود ایک اس ملک کا ایک شہری, ایک فرد, اور میں آپ سب کی زبان ہوں. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے شامت اعمال سے ڈریں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اگر لوگوں کو آپ اس طرح جان بوجھ کے تکلیف دیں گے, یہ حال آپ پر آئے گا, اور آپ سے پہلوں پر جیسے آیا ہے آپ پر بھی آئے گا. خدا را, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے وہ قول یاد آتا ہے کہ فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا بھی مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا. تو میرے بھائیو, آپ لوگ خدا کے واسطے, آپ ہمارے ہی بھائی ہو, خدا کے واسطے لوگوں کو جان بوجھ کے تکلیف نہ پہنچاؤ. اس کے علاوہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ساتھ میں ایک اور بات بھی ضروری ہے نا کہ اگر حکومت اپنا کوئی کام ادا نہیں کر رہی اس طریقے سے, تو حکومت تو اس پہ جواب دہ ہے اور سب کچھ ہے, لیکن اس سے مجھے یہ حق نہیں ملتا کہ میں بھی کوئی غیر قانونی کام. بے شک لوگ کنڈے مارتے ہیں یا بجلی کے بل نہیں دیتے کہ جناب حکومت نے کون سا اپنی ذمہ داری پوری کی تو ہم کیوں کریں. تو یہ بھی تو نہیں ہے. یہ وسیم ایک سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے. وہاں سے وہ تنگ کرنا شروع کرتے ہیں, یہاں سے لوگ ڈیسپریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. انارکی کس کو کہتے ہیں؟ انارکی اسی کو کہتے ہیں نا. وہ آپ کو یاد ہے وہ جو فرانس کی ملکہ تھی, آپ کو سناؤں, فرانس کی ملکہ نے دیکھا وہاں بھوک سے برا حال ہو گیا جب فرینچ ریولوشن آ رہی تھی نا, برا حال ہو گیا. تو وہ اس نے دیکھا کہ عورتیں اور مرد بھاگتے بھاگتے ان کے محل کی طرف آ رہے ہیں, ہاتھ میں ان کے نا چھریاں ہیں, اور وہ چھریاں ہیں وہ ڈبل روٹی کاٹنے والی. تو اس نے بولا لوگوں کو کہ کیا ان کے پاس کھانے کو بریڈ, کیا کیوں یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں اس طرح؟ انہوں نے کہا جی ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. تو کہتی ہے یہ لوگ کیک کیوں نہیں کھا لیتے؟ تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے؟ تو یہ وہ ایک سنو بال ایفیکٹ ہوتا ہے. یہاں سے جب صاحب اقتدار اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تو پھر لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. تو حکومت کو چاہیے اپنا کردار ادا کرے, لیکن یہ میری اور آپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اپنے فرائض پورے ادا کریں. یہ کنڈے ونڈے مارنا اور بجلی کے بل نہ دینا یہ بھی لوڈ شیڈنگ کی بھی ایک وجہ ہے, اور اگر یہ وجہ نہ بھی ہو تو بھی بہرحال کسی ایک غلط کام کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. وسیم بھائی, غلط کام جس ملک میں امانتیں ہڑپ کی جاتی ہیں نا, لوگوں کا مال کھایا جاتا ہے, اس ملک میں یہی ہوتا ہے. جناب سب سے پہلے ہمارا چونکہ شان افطار کا پہلے سیگمنٹ میں ہم یہی کریں گے انشاءاللہ. روزانہ آپ کو جنید جمشید صاحب کی آواز میں کوئی ہم نعت یا کوئی کلام سنائیں گے. اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا آج کا سوال آپ لوگوں کے لیے کیا ہے. آپ سب لوگوں کے لیے تو بہت سارے سوالات اور بہت سارے انعامات ہیں, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز بھی حصہ بنیں. تو آج کا سوال بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ وظائف وہ ہوگا. تو جناب سب سے پہلے میں بتا دوں کہ کل کا جو ہمارا سوال تھا اس کا صحیح جواب اور اس کے ونر, بلکہ چلیں یہ میں بریک پہ جانے سے پہلے بتاؤں گا, ہم ابھی وظائف سے آغاز کرتے ہیں. وظائف سے آغاز کریں. جی وسیم بھائی, بے شمار کالیں اور لیٹرز اور ای میلز ہمیں آ رہی ہیں. یہ یعقوب علی صاحب کراچی سے, ان کا سوال ہے کہ میری عمر 70 سال ہے, میرے 5 بیٹے ہیں اور ان سب میں باہم رنجشیں اور نفرتیں ہیں. میں سخت پریشان ہوں کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا, کوئی وظیفہ بتائیے. ویسے تو خیر اس بات کا خیال والدین کو شروع سے رکھنا چاہیے کہ اولاد کیسے بیہیو کر رہی ہے, ان کی آپس میں محبتیں کرانا. اور خیر اب جب بات اتنی آگے اب پہنچ گئی ہے تو ایک یہ مسنون وظیفہ ہے کہ یا مجیبو فجر کی نماز کے بعد آپ 100 دفعہ پڑھیں, اور یا ودودو ظہر کی نماز کے بعد آپ 100 دفعہ پڑھیں. یا مجیبو فجر کی نماز کے بعد, یا ودودو ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیں. انشاءاللہ بھائیوں میں سب میں آپس میں محبت شروع ہو جائے گی. اور جو لوگ یہ یا ودودو اتنا اللہ رب العزت کا ایک ایسا نام ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری اللہ سے محبت بڑھ جائے, کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ میری اللہ سے محبت بڑھ جائے, تو وہ دن میں کسی بھی وقت یا ودودو 1000 دفعہ پڑھ لے, اس کی اللہ سے محبت بڑھ جائے گی. اور اللہ سے محبت بڑھنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ تو محبت کرتے ہی کرتے ہیں, اللہ رب العزت اس کے دل میں اپنی محبت اور ڈال دیں گے. یہ ضرور کرنا. میں نے بھی شروع میں کبھی کیا تھا, یہ یا ودودو کا وظیفہ میں نے بھی شروع میں کبھی کیا تھا. میرے ہاں زمان خان صاحب کوئٹہ سے سوال ہے کہ میرے ہاں ولادت سے پہلے ہی حمل ضائع ہو جاتا ہے گھر والی کا, کوئی وظیفہ بتا دیں. اس میں یہ ہے کہ یا خالقو
یا خالقو یا حفیظو ایک کاغذ پر لکھ کر، اور اگر لکھنے میں اگر کوئی اس میں خوشبو تھوڑی سی ڈال دی جائے، اس میں کیا کہتے ہیں انک کے اندر تھوڑی سی دوات میں کو خوشبو بھی ڈال دی جائے تو بہت اچھا ہے. اس کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تو گھر والی کے یہاں پیٹ پر اس کو باندھ دیں. ٹھیک ہے، اس کو پیٹ پر باندھ دیں. جب وہ بیت الخلا جائیں، باتھ روم وغیرہ جائیں ہماری بہن، تو اس کو اس وقت اتار کے باہر رکھ دیں، ورنہ ہر وقت اس کو باندھے رکھیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی. پھر ہم اپنے گناہوں کی توبہ کس طرح کریں؟ دیکھو، گناہوں سے توبہ جو ہے نا وہ ارادے کا نام ہے. میں ارادہ کروں کہ میں نے اللہ کا حکم نہیں توڑنا، یہ ایک ارادہ ہوتا ہے. نیکی کا بھی ایک ارادہ ہوتا ہے. گناہ کے ارادے پر گناہ نہیں لکھا جاتا، نیکی کے صرف ارادے پر 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ ہے کہ یہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں. اللہ رب العزت دل کو ایسا صاف کریں گے، دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آئے گا. حمزہ بھائی سرگودا سے لکھتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس کی بدولت ظاہر و باطن صاف ہو جائے. اس کے 2 وظائف ہیں. ایک تو اللہ کا جو بابرکت نام ہے، اس کو کسی بھی وقت اکیلے میں بیٹھ کر اس طرح سے دیکھیے، ذرا ایسے بیٹھ کر، اس طرح سے بیٹھ کر، گردن کو جھکا کر، ہاتھ ایسے باندھ کر، موبائل بند کر کے، گھر والوں کو مجھے 5-7 منٹ تنگ نہیں کرو، اس طرح بیٹھ کر اللہ 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 کم از کم گن کر 100 دفعہ آپ پڑھیں. آپ حیران ہو جائیں گے اندر کیسی صفائی ہوتی ہے. اور جیسے جیسے موقع ملتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سارے دن میں پڑھتے رہیں 100 دفعہ اللہ اللہ ایسے بیٹھ کر، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے. اور آخری یہ خرم بھائی ٹھٹا سے ان کا سوال ہے. میرا ایک دوست ٹھٹا میں موجود قبرستان گیا تھا، وہاں سے آنے کے بعد اکثر اس کی طبیعت خراب رہتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر کوئی جادو یا آسیب ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار رہتا ہے. اس کے حل کے لیے کوئی وظیفہ تجویز فرما دیں. سورہ اور تو اس کے جواب میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھ کر اوپر نیچے درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر پھونک دیں اور پانی پر پھونک کر اپنے بھائی کو پلائیں. اور اگر یہ یا ایک تو یہ، دوسرے دن میں کسی بھی وقت سورہ جن پڑھ کر اپنے بھائی پر پھونک دیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ پاک ان کو آصف سے نجات دلائیں گے. تو یہ ہمارے آج کے انشاءاللہ. زبردست، بہت شکریہ. اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ باقاعدہ چونکہ لوگ ان چیزوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں ہم سے ٹویٹر پر اور فیس بک وغیرہ پر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم باقاعدہ طور پر اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ڈسپلے کر دیا کریں گے تاکہ لوگ باقاعدہ نوٹ کر سکیں. اور آپ لوگوں کو ٹائم بھی معلوم ہے، اس لیے آپ کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. 2:30 پر ہماری افطار نشریات کا آغاز ہوتا ہے. ہم کلام سنیں گے جنید بھائی سے، یا ہم مل کر کلام پڑھیں گے کوئی، اور اس کے بعد ہلکی پھلکی 1-2 منٹ کی گفتگو کے بعد ہم وظائف بتایا کریں گے یہاں پر روزانہ، تاکہ یہ ہم اس وقت کی بھی تکرار کرتے رہیں گے تاکہ لوگ اس میں جو بھی نوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. ایک وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہمارے دوست، ہمارے بھائی وسیم بھائی، جناب محمود حسن اشرفی صاحب اور قاری محسن صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے سیگمنٹ مدحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے. بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر لٹا کر
ساری پونجی غفلتوں عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کی آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنجھال میں گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں سبحان اللہ بسم اللہ یاد نظیر کبھی نظر لم یاد نظیر کبھی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو تورے سر سو تجھ کو شہے دو سرا جانا ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا البحر والا
شولا دیگر پر زنشتا مورا تن من دھن سب پھوک دیا جی مورا تن من دھن سب پھوک دیا جی مورا تن من دھن 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 سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے مجھے موت بھی جو آئے مجھے موت بھی جو آئے وہ سامنے مدینہ مجھے موت بھی جو آئے تو سامنے مدینہ میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی کہا المدد محمد کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ کہا المدد محمد تو ابھر گیا سفینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں صدقہ میرے آقا کا ہے عام مدینے میں ناکامیاں ہوتی ہیں ناکام مدینے میں شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر